سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو مجلس سجائی گئی ہے یہ بچوں کے ختم قرآن کی مجلس ہے، اور یہ اتنی بابرکت مجلس ہے کہ جب اس طرح کی مجلس کہیں سجائی جاتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اس تذکروں کو سنتے ہیں۔ یہ اتنی بابرکت اور پاک مجلس ہے۔ آج کچھ بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، اسی قرآن کریم مکمل کرنے کے سلسلے میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ ان کا ختم قرآن کرایا جائے گا، باقی کچھ بچے نعت اور تقریر پیش کریں گے، اس کے بعد مولانا مستقیم صاحب اور مولانا رئیس صاحب ندوی کا بیان ہوگا، پھر دعا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بھی مجلس یا کوئی بھی پروگرام اگر اللہ رب العزت کے نام سے نہ شروع کیا جائے تو پروگرام اور وہ مجلس ناقص اور جمبریدہ رہ جاتی ہے، یعنی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی لیے میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے محمد حذیفہ نواب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اس چھوٹے سے بچے نے اپنی توتلی زبان میں قرآن کریم کی تلاوت کی، بہت اچھا تلاوت کیا اپنی عمر کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے اور حافظ قرآن بنائے۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی شخصیت ہے، اس شخصیت کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی اور جن کے وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی، اس لیے کہ اگر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہیں ہوتی تو یہ دنیا بھی وجود میں نہیں آتی۔ اس لیے اب میں اس ذات کی حمد میں اب میں اس ذات کے شان میں نعت پیش کرنے کے لیے عائشہ امجد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت نبی گنگنائیں۔ بیٹا کھڑے ہو پڑھو.
پڑے اس کو پڑھو ہٹا دو چلو تقریر نہیں لگے گا فوٹو صحیح نہیں آئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہیں تراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. نہیں تراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیدا. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیدا. قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا. نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے.
یہ چھوٹی سی بچی نے بہت اچھے انداز میں نعت نبی پیش کیا. اب میں حمد پیش کرنے کے لیے کلثوم اختر کو دعوت دیتا ہوں جو آئیں اور حمد پیش کریں. پہلے ہم بیٹھ جائیے. گڑبڑ ہو گیا دیکھیے اس طرح آئیے حضرت آئیے بیٹھیے آپ بیٹھیے اور اس کو سنبھالیے آئیے نا اس کو سنبھالیے کہاں پڑھنا ہے؟ نعت پڑھیے گا ابھی پڑھو بیٹا پڑھو اس کو لگا لو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں. نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی. نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے. پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں. سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تصویر کرتے. سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تصویر کرتے ہیں. ہے کیسی پر اثر دعوت معزن کے جگانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں. تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طاہر اپنی بولی میں. تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طاہر اپنی بولی میں. کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں. ہے کرتے رات دن تیری بغاوتی تیرے بندے. ہے کرتے رات دن تیری بغاوتی تیرے بندے. لگا ہے پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں. تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں. خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطا ہے سب. خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطا ہے سب. کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے
सदा इसका रिखाने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने हम्द पेश किया। अब मैं इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तकरीर पेश करने के लिए ज़ोया निज़ामुद्दीन को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। ज़ोया निज़ामुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज पूरी दुनिया के इंसान दिल का इत्मीनान ढूंढ रहे हैं और वो जितना इत्मीनान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिक्र करने वाला ऐसा है जैसे जिंदा और जिक्र ना करने वाला ऐसा है जैसे मुर्दा। और जिक्र से अल्लाह का ध्यान पैदा होता है। अल्लाह का ध्यान इंसानों को बुराइयों से रोकता है और अच्छे कामों पर आमादा करता है। अल्लाह ताला जिक्र करने वालों का तज़किरा फरिश्तों की मजलिस में फरमाता है कि हदीस में भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा, तुम मुझको अपनी मजलिस में याद करो मैं तुमको इससे भी अफजल मजलिस में याद करूंगा। इंसान जिंदगी में जिन चीजों की फिक्र में लगा रहता है मरते वक्त वही चीज उसके सामने आती है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सबसे अफजल अमल क्या है जो अल्लाह के करीब कर दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी मौत इस हाल में है कि तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर हो, और ये तब हो सकता है जबकि जिक्र का एहतमाम किया गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब माशाअल्लाह। मुख्तसर वक्त में इसने बहुत अच्छी बात कही। अब मैं दूसरी तकरीर पेश करने के लिए सानिया फिरोज को दावत देता हूँ कि सानिया फिरोज आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। मुहतरम सामईन इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, आज मेरी तकरीर का उन्वान रोज़े की अहमियत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई भी इतनी तवील मुद्दत में आसमानी या गैर आसमानी मजहब व मिल्लत में ऐसी नहीं गुजरी जिसमें इबादत सोम न पाई जाती हो। हर कौम और हर मजहब में किसी न किसी शक्ल में रोज़े का वजूद रहा है, अगरचे हर एक का तरीका अलग अलग था। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख के रोज़े फ़र्ज थे। यहूदियों के यहाँ मुहर्रम की 10 तारीख और रजब के कुछ रोज़े फ़र्ज थे। नसारा के यहाँ हमारी ही तरह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज थे, मगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें तग़य्युर तबद्दुल कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इस्लाम ने जो रोज़े का नस्बुल ऐन ठहराया है और इसमें जो खैर व बरकत रखी है, इसके लिहाज से किसी भी कौम और किसी भी मजहब का रोज़ा इस्लामी रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकता है। मोहतरम सामईन इकराम, रोज़े का मकसद तक़वा व तहारत के मनाजिल तय करके क़ुर्ब खुदाबंदी हासिल करना है। इसी मकसद को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پچھلی امتوں کی طرح ہی ہم نے تم پر بھی روزے کو فرض کیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کی اہمیت اس کے عظیم اور اس کے انتہائی اعلیٰ ہونے کے بنا پر ہم نے پچھلی امتوں کو بھی اس کا مخلف بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ روزہ رکھیں، تو تم کو تمام امتوں سے پیدا کرنے کے باوجود کیسے تم کو روزے سے بری رکھا جا سکتا تھا۔ معزز دوستو، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکو، تقوی و طہارت کے درجات پا سکو، چوری، زناکاری، غیبت، جھوٹ اور دیگر تمام لغویات چھوڑ کر تمہارے اندر اطاعت اور فرما برداری کی سنت پیدا ہو جائے اور تم اللہ کو خوش کر کے مقصد اصلی جنت میں داخل ہو کر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو۔ لیکن افسوس اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج پورے عالم اسلام میں روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ دنیا کے ہر خطے اور ہر گوشے میں تو روزہ رکھا جاتا ہے، مگر ان کے عادات اور اخلاق میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ محض رسمی طور پر صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ اصلی عبادت یہی ہے، نہ ان کے معاملات میں کوئی فرق آتا ہے، تو کس طرح روزے کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے اگر ہم ان چیزوں سے نہ رکے تو ایک مہینہ کیا پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے تو ہمارے تقوی میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ معزز دوستو، آپ کے سامنے روزے کے روحانی اور مادی فائدے بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں پر غور فرما کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ وقت کم ہے، بچے زیادہ ہیں۔ اب تلاوت قرآن کریم پیش کرنے کے لیے علی رفیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت پیش کریں۔ آگے بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے۔ السلام علیکم۔ چلو میں پکڑتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بچے نے بہت اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اب میں اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے حمد پیش کرنے کے لیے انجم نصر اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حمد پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا
عشر کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سورہ رحماں پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی. روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی. دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی. چمکا لو کردار کو اپنے لوگ کہے ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. شاباش ماشاء اللہ بہت خوب. اب میں تقریر پیش کرنے کے لیے عبد الرحمان محمد نعیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمدو ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. میری تقریر کا عنوان ہے نماز. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تمام عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے. نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے. جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا اور مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی. اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز کا اہتمام فرماتے رہے اور یہاں تک کہ اپنے آخری وقت میں بھی نماز کا حکم فرماتے رہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ نماز کا خوب اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک سہری عرض کرتا ہوں، غور فرمائیے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض ادا کرتے ہیں. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے نماز کی محبت کا سلسلہ. عجیب ہے نماز کی محبت کا سلسلہ. کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا. شاباش بہت اچھا ماشاء اللہ. بچے نے بہت اچھے انداز میں تقریر پیش کی. مختصر وقت میں بہت اچھی باتیں کہیں. اب میں تقریر ہی پیش کرنے کے لیے عربیہ دلشاد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. صدر محترم حاضر جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی کیسے تھے. میں حیران ہوں، بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں، کیا نہ بیان کروں، کس طرح بیان کروں. وہ زبان، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ استعداد کہاں سے لاؤں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ
अखलाक फाजिला और खसाइल हमीदा के बयान करने का हक अदा हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुलिया मुबारक बयान करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामत ज़ैबा का तज़किरा करूं, आपकी उंगलियां, आपके हाथ पांव, आपके बाल, आपकी रीशें मुबारक का तज़किरा करूं, आपकी महर नबूवत बताऊं, आपकी चाल, आपकी रफ्तार और अंदाज़े गुफ्तगू बयान करूं, आपके सोने, जागने, उठने बैठने, खाने पीने, रहन सहन को बताऊं, अपनों और गैरों के साथ सलूक और बर्ताव की बातें बताऊं, इंसानियत की फलाह बहबूद आपकी बेचैनी इस्तराब मेहनत और कोशिश का तज़किरा करूं, आपके ज़ौक़ इबादत शौक़ शहादत को बताऊं, आपकी इमामुर रसूल सरताज औलिया सईदुल अव्वलीन वल आखिरीन अफजल कायनात होने को बयान करूं। मोहतरम हज़रात, बयान करने की तो हर चीज़ है और बयान भी की गई है, क़यामत तक बयान भी की जाती रहेगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत लंबे थे ना पस्त कद के थे, लेकिन दरमियाना कद के थे। मजमा आम में सबसे ऊंचे दिखाई देते थे। रंग न बिल्कुल सफेद चूने की तरह, न बिल्कुल गंदम गू के सावलापन आ जाए। 14वीं रात के चांद से ज्यादा पर नूर मुलाहत लिए हुए था। आपके बाल न बिल्कुल सीधे न बिल्कुल पेचदार, बल्कि हल्की सी पेचीदगी और घुंघरियालापन था। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे, 10 साल मदीना मुनव्वरा में, 63 साल में वफात हुई। आपकी चाल में फुर्तीलापन और जमाव था, झुककर चलने की आदत थी, सीना निकाल कर मुतकब्बिराना कभी नहीं चले थे। आपके दोनों मोंढों के दरमियान दूसरे के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही फासिला था। गोया सीना मुबारक चौड़ा था, लेकिन आप न मोटे बदन के थे न गोल चेहरे के। अलबत्ता थोड़ी सी गोलाई आपके चेहरे पे अनवर में थी। दोनों आंखें निहायत सियाह और पर्दे दराज थी। जोड़ों के मिलने की हड्डियां मोटी और परगोश थी। जब आप किसी की तरफ मुतवज्जा होते तो सिर्फ गर्दन नहीं घुमाते, बल्कि रुख भी उसी की तरफ करके पूरे बदन को उसी की तरफ करके मुतवज्जा हो जाते थे। आपके दोनों मुबारक शानों के दरमियान महर नबूवत थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीने से जाना हमने कभी कोई खुशबूदार चीज नहीं देखी। आप सबसे ज्यादा सखी, सबसे ज्यादा दरिया दिल, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा सच्चे, सबसे ज्यादा नर्म तबीयत वाले, सबसे ज्यादा शरीफ घराना वाले, जो आपको अचानक देखते ही आपके जमाल और जलाल से हिदायत और मरूब हो जाते। जैसा साहिब कमाल ने दुनिया ने देखा है और न देखेगी। नबूवत से पहले भी आपकी जिंदगी बेमिसाल पाकीज़गी जिंदगी थी। नबूवत के बाद भी इस पाकीज़गी में जो हुस्न पैदा हुआ उसे तो बयान ही नहीं किया जा सकता। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैं तुम में इससे पहले एक बड़ी उम्र गुजार चुकी हूँ, क्या तुम समझते नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा गैरतदार थे, सबसे बड़े आबिद व ज़ाहिद थे, सबसे ज्यादा हयादार बाइकलाब किरदार थे। न किसी पर इल्जाम लगाया, न तानो तस्नीम की, न किसी का बुरा चाहा और न किसी के साथ बुरा बर्ताव किया। वादा के ऐद के पाबंद, इमानत व दियानत में अफ्ता, सबसे बड़े मुरब्बी, सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े कायदे, सबसे बड़े मुजम्मिद, सबसे बड़े मुंतजिम, हुकूक अदा करने वाली सारी दुनिया की भलाई के लिए बेचैनी बेकरार। फलअल्लाह बाखिउन नफ्सुका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू, पर शायद आप इनके पीछे ईमान ना लाए, अपने को हिलाक कर डालेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुल कुरान, आपके इखलाक कुरान थे। मैं ऐसी चंद बातों पे अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब मैं आगे नाते नबी पेश करने के लिए इब्राहिम इस्तियाक को दावत देता हूँ कि वो आए और नाते नबी पेश करें।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشم مکی مدنی عربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان الم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك. اللہ کا فرمان الم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك. اس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی قل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی قل ہے. اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. مزمل یاسین مدثر طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. مزمل یاسین مدثر طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. وہ ذات کا جو مظہر لولا کلمہ ہے, جو شاہد رفرق شب میں راز ہوا ہے. وہ ذات کا جو مظہر لولا کلمہ ہے, وہ شاہد رفرق شب میں راز ہوا ہے. اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ بہت خوب. بچے نے بہت اچھے انداز میں نعت نبی پیش کیا. اب میں تقریر پیش کرنے کے لیے آفرین عبدالسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. آفرین عبدالسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دیجئے, کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو خدا کی پہچان کراتا ہے. علم ہی اللہ کا خوف بڑھاتا ہے. علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. علم ایک ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں. علم سے انسان کے اعمال صحیح اور قبول ہوتے ہیں. عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جس کو اس حالت میں موت آئے کہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کا اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاباش، ماشاء اللہ، اس بچی نے بہت مختصر وقت میں بہت اہم باتیں کی۔ اب آخری کڑی نظم پیش کرنے کے لیے راحت غلام رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیں اور نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریشم کی طرح نرم سی ہوتی ہے بیٹیاں، اوروں کا درد دیکھ کے روتی ہے بیٹیاں، بیٹے تو ایک ہی گھر کو ہی روشن کرے مگر دونوں گھروں پر نور لٹاتی ہے بیٹیاں، دنیا تو ان کو بوجھ سمجھتی رہے مگر سب کے غموں کا بوجھ اٹھاتی ہے بیٹیاں، بیٹے کے پاس رہ کے بھی غافل رہے مگر رہ کے بھی دور آنکھیں بھگوتی ہے بیٹیاں، گہرائی ان کے پیار کی ناپے گا کیا کوئی، کوزے میں جیسے دریا سموتی ہے بیٹیاں، جو مرد ظلم کرتے ہیں وہ یہ بھی جان لے ان کے جنم کا درد بھی سہتی ہے بیٹیاں، تو ان میں کوئی فرق نہ کرنا کبھی والدین، بیٹے اگر ہے ہیرے تو موتی ہے بیٹیاں، ریشم کی طرح نرم سی ہوتی ہے بیٹیاں، اوروں کا درد دیکھ کے روتی ہے بیٹیاں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، بچوں کا پروگرام ختم ہوا، کیونکہ یہ پروگرام بچوں کا نہیں تھا، بس بچوں کو ایسے ہی پیش کیا گیا، اصل پروگرام اب شروع ہونے والا ہے۔ اب میں اس شہر کے محترم شخصیت، ہم سب کے سرپرست بزرگ شخصیت حضرت مولانا مستقیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ناصحانہ کلمات۔ کرسی منگا دیجیے، کرسی منگا دیں، بیٹھ جائیں نا، بیٹھ جائیں، کرسی منگا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتنی دن بولنا ہے؟ 10 منٹ بس، مختصر 10 منٹ، 10 سے کم چلے گا، 10 سے کم چلے گا، 7:30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سے کم برداشت کر لیں۔ ومن سیئاتنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں اور اسٹیج بیٹھے ہوئے علماء کرام،
اور نونہالے نے قوم ملت کے پھول مکتب راحت النساء کا یہ بچوں کا پروگرام ہے. ہم سب سے پہلے مبارکباد دیتے ہیں اس مکتب کے ذمہ دار منا بھائی کو اور ان کے چھوٹے بھائی کو، اور جو بھی ان کے معاون ہیں ان کو بھی، اس کے بعد اساتذہ کو، خاص طور سے قاری محمد یونس صاحب اور ان کے احباب و معاونین ان کو. دیکھیے بچوں کا سالانہ پروگرام میں کوئی تاخیر نہیں کرنی ہے کیونکہ چند منٹ بولنا ہے. مدارس کا ثبوت، یہ مدارس جانتے ہیں یہ مسلمانوں کے وجود کا ذریعہ ہے، اسلام کے وجود کا ذریعہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ہجرت سے پہلے 5 مدارس کا ثبوت ملتا ہے. جاہل کیا کہتا کہاں پہلے مدرسہ تھا. تاریخ نہ جاننا، لا علم ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے اور مسائل سمجھاتے. دوسرا مدرسہ دار فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، یہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن ہے، ان کا گھر تھا. وہاں لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی رہی، مسائل سمجھاتے. اور تیسرا مدرسہ صحن وقت صدیق رضی اللہ عنہ. چوتھا مدرسہ شاب ابی طالب رضی اللہ عنہ. پانچواں مدرسہ ارض حبشہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے گئے تھے وہاں تھا. اور بقیہ ہجرت کے بعد کل لے کر کے آپ کے دور مبارکہ میں، آپ کے حیات طیبہ میں 40 مدارس کا ثبوت ملتا. یہ مدارس مسلمانوں اور اسلام مسائل کے تحفظ کے ذریعے ہیں. چنانچہ اسلام و مسلم دشمن طاقتیں سب سے پہلے مدارس پر نگاہ ڈالتی ہیں، بند کرو ان کو. کیوں؟ جانتے ہیں جب مدرسے بند ہو جائیں گے تو قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہوگی، مسائل نہیں بتائے جائیں گے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خوش ہوتے ہیں اور کسی ناراض ہوتے ہیں. تو مدارس سب سے پہلے ان کا ٹارگیٹ نشانہ ہوتا ہے. 1917 میں جب روس میں کمیونزم کا انقلاب آیا اور کمیونسٹ کو وہاں حکومت قائم ہو گئی سوویت یونین کے نام سے، جس میں 7 مسلم ممالک کو ہضم کر لیا گیا. مدارس پر تالے لگا دیے گئے، مسجد بند ہو گئی. سب سے پہلے مدارس بند کیے گئے. اعلان کیا گیا جس گھر میں قرآن ملے، قرآن کو ضبط کر لیا جائے، اگر کوئی ضبط کرنے نہیں دیتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. سب سے پہلا سوویت یونین کا یہ عقیدہ تھا. یونین کمیونزم کا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ خدا بیزاری، مذہب دشمنی. نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی مذہب ہے. تو یہ مدارس مسلمانوں کے وجود، بقا، مسائل کے تقدس کے ذریعے ہے. ان کو آپ لوگ باقی رکھو تو اپنے باقی رکھو گے. ہم کو اپنی حفاظت کے لیے مدرسوں کی مدد کرنا چاہیے. چنانچہ آج دیکھیے آپ ہمارے ملک میں جو نئی طاقت آئی ہے شیطان کی، وہ مسلسل مدارس کو ٹارگیٹ بنائی. اب تو دارالعلوم دیوبند کو پہلے ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. وہی سے یہ کہ بڑے مدارس جب بند کر دیے جائیں گے چھوٹے باقی نہیں رہیں گے، چھوٹوں کا وجود ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں کر پائے گا. مدارس کے جو لوگ بند کرنا چاہتے ہیں، مساجد کا تقدس ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت سپر پاور سوویت یونین تھی. جب انہوں نے مدرسوں کو بند کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا خاتمہ کر دیا. 72 سال کے بعد ختم.
बेशतर मुल्कों से कमियों का खात्मा हो। तो आप मदारिस की ताउन कीजिए, मदारिस की हिफाजत कीजिए, असातिज़ा की मदद कीजिए। इसका ये मतलब नहीं आप इनकी मदद करें, इसका मतलब है कि आप अपनी मदद कर रहे हैं, अपने वजूद की हिफाजत कर रहे हैं। आप जानते हैं मकतब रहमतुन्निसा के बारे में, शानदार तालीम यहाँ होती है, बेहतरीन तालीम होती है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, अभी हाजी अब्दुल जब्बार साहब मरहूम के ताज़ियती प्रोग्राम हुआ था मक्का मस्जिद में कुछ दिनों पहले। मुफ्ती हुज़ैफा साहब वहाँ बयान कर रहे थे, मैं भी मौजूद था। उनका बयान ये था कि भाई हम मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी दामत बरकातुहु आलिया मकतब रहमतुन्निसा में आए, कोई मुलाकात करनी थी। मौलाना ने फरमाया किसी बच्चे को लाओ कुरान पाक हमको सुनाए। ये मुफ्ती हुज़ैफा साहब का बयान है। मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी साहब पूछा कोई बच्चा लाओ। उनके सामने एक बच्ची पेश की गई, उसने कुरान पाक को आधा या एक रुकू उसने सुनाया। मौलाना की आंखों से आंसू जारी हो गए। मौलाना हसन साहब की आंखों से कुरान पाक सुनते उस बच्ची के ज़रिए से आंखों में आंसू जारी हो गए। बहुत शानदार बच्ची पढ़ती है, ऐसा मैंने नहीं सुना। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो आलिम हमारे इसकी शहादत दे रहे हैं, मकतब रहमतुन्निसा की तालीम बहुत अच्छी है, बेहतरीन तालीम होती है कुरान पाक की। कुरान पढ़ाओ, पढ़ो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम्हें सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। ये हमारे आपके मोहसिन हैं, इनका कौम पर एहसान है जो कुरान पाक पढ़ाते हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये बच्चियाँ, ये बच्चे मुस्तकबिल में कुरान के हाफिज होंगे, मुसलमानों के मुहाफिज होंगे। आप जानते हैं मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने कुरान को नाजिल किया है मोमिन की शिफा के लिए, उनकी रहमत के लिए। ये कुरान शिफा है और रहमत है। पढ़िए, जहाँ भी कुरान पाक पढ़ा जाता है वहाँ नूर होता है। और दुनिया में जो इस्लाम फैला है, मुसलमान हुए हैं कोई ताकत के ज़रिए से नहीं, न तलवार के ज़रिए से। झूठे लोग हैं वो। तारीख देखो, हिंदुस्तान ले लिए, बादशाहों के आने से पहले यहाँ इस्लाम आ चुका था और बादशाह में इस्लाम नहीं फैला यहाँ पर। यहाँ उलमा, सूफिया, मुबल्लिगीन इस्लाम, बड़े बड़े ताजिर, इनके ज़रिए इस्लाम फैला। और दुनिया में जहाँ भी इस्लाम फैला है तुज्जार के ज़रिए से, उलमा के ज़रिए से, उनके अखलाक को देख कर। और वो कुरान की ताकत, कुरान पढ़ते थे, अमल करते थे, सुनाते थे, तो कुरान की ताकत से लोगों ने इस्लाम को बोला। आज दुनिया में देखिए, अमेरिका, यूरोप, मशरिक़ बईद में जापान, ये दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता इलाके हैं। वहाँ लोग तेज़ी के साथ इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्या उनके पास पैसे की कमी है? उनके पास दौलत कमी है? दुनिया के सबसे बड़े अरबपति हुए लोग हैं, वो कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान खींच लेता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक कशिश रखी है, जब कोई से पढ़ता है तो कुरान उसको खींच लेता है, वो मुसलमान हो जाता है। बड़े बड़े फिल्मी एक्टर, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े सरमायादार ये कुरान को पढ़ते मुसलमान हो जाते हैं। कुरान पढ़ो, रातों-दिन तिलावत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये शयातीन जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तहरीकें चला रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह इनको नेस्त नाबूद कर देगा। इस्लाम अपने आप को बचाने के लिए कुरान पढ़ाने वाले की मदद करो, इनका ताउन करो। इस मकतब का, इन असातिज़ा का और लोगों का, जहाँ भी कुरान पाक की तालीम होती है, सब हमारे आपके लिए मोहतरम मकाम है, वो मोहतरम जगह हैं। तो आप लोग कुरान पाक पढ़ाने वालों का ताउन करेंगे को इंशाअल्लाह इन बच्चों का ताउन कीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, फीस की वजह से आप उन बच्चों को भी फीस भरिए। अल्लाह ने जिसको दिया है, आप महल्ले में जाइए और खोलियों में जाइए, पता लगाइए कौन बच्चे छोटे हैं, कौन बच्चियां हैं जो पढ़ने नहीं जाते। आप उनके वालिदैन से मिलिए, अपनी जेब से भरिए।
इंशाअल्लाह ताला वो ज़ख़ीर आखिरत होगा। मैं जब सलाहुद्दीन हाई स्कूल पढ़ाता था, मेरा कहना था जो बच्चे 60% ज़ायद मार्क लाएंगे और गरीब बच्चे हैं और पैसा नहीं दे सकते हैं, मैं उनका फीस भराऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार बच्चों मैंने फीस भराई। जिससे मैं बोल देता था ये बच्चा है, बच्ची तेज़ है, फीस भर करके उनको पावती दे दीजिए, और कौम के बच्चे हैं, सवाब मिलेगा। ये कौम के बच्चे और बच्चियाँ, आप इनकी खोली में जाइए, घरों में जाइए, कुरान पाक नहीं पढ़ रहे, आप इनको लाओ, मकतबे राहतुल निसा में लाइए और मक्का मस्जिद भी लाइए। जो जो करीब हो उनको लाओ, उनके वालिदैन समझाओ, आपको उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमको और आपको कुरान पाक पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमको और आपको मुआविन बताए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हज़रत ने कम वक्त में बहुत कीमती और हौसला अफजा बातें की। अब मैं कुरान करीम मुकम्मल कराने के लिए कारी अजतुल्लाह साहब इमाम मिशकात मस्जिद को दावत देता हूँ और कुरान करीम मुकम्मल कराएं। कहीं मत ले जाइए, यहीं से हो जाएगा। वहाँ बैठिए ना, वहाँ पर कैमरा आएगा नहीं ना, घूमता ना थोड़ा टेढ़ा कर लेना, उसको घुमा लेते हो। घुमा दीजिए, घुमा दीजिए, घुमा दीजिए। जो है ना नहीं करता। ऊपर देखिए, उठना नहीं है ना, लिए ऐसा उठना भी मुश्किल है कारी साहब लोग, ऐसे कहना रमजान बंद देखिए। एक मिनट अरे साहब मैं एक तकिया रखूँ। कुरान पढ़ दो ना। हाँ हाँ हाँ, तो कुरान पढ़ दो। ज़बानी याद नहीं, अरे पूरा तो बिना से याद है। हाँ, तो पढ़ दिए। दो दो दुआ उसका निकालूंगा, है होगा नहीं है, इसमें नहीं है। वो ज़माना जो है, सूरत अन्नास। वो ज़माना दुआ खत्म कुरान देता हूँ मैं निकाल करके। अरे साहब चंद मिनट रुकिए। वो तो वो हमारे मौलाना माशाअल्लाह जो ठीक है। हाँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل
وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. کے ساتھ شادی بھیمنڈی ہی نہیں بلکہ ملک کی مشہور شخصیت اور ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا رئیس احمد صاحب ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اس نصیحت کرو. دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز علماء کرام اور عزیز بچوں اور موجود یہاں پر
عزت ماں اور بہنوں، ابھی مکتب کے بچوں نے ناظر قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، اور یہ بچے مکتب میں اول سے لے کر پنجم تک انہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی۔ مدرسے کیا ہے اور مدرسے کے تعلق سے مولانا مستقیم صاحب انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی کارآمد باتیں بتا دی۔ میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مکاتب ہیں یہ ہماری اگر یہ کہا جائے کہ دین اور ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور حکومتی سطح پر جس طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کو یہاں سے اگر کہا جائے ختم کرنے کی پلاننگ ایک سازش ہے، اور پہلے ڈھکی چھپی تھی، اب تو باقاعدہ منظم حکومت کے تمام ادارے اور ان کے تمام تھنک ٹینکس اس بات کی ہی کوشش کر رہے ہیں کیسے کھرچ کر اسلامی شناخت کو مٹا دیا جائے اور ان کا کوئی نام و نشان نہ نظر جائے۔ اس لیے ظاہری طور پر جگہوں کے نام بدلے جا رہے ہیں، اور تعلیمی طور پر پورے ملک کا جو نظام تعلیم ہے اس کو ایک مذہبی رنگ دیا گیا ہے۔ کبھی یہاں کا جو نظام تعلیم تھا اور جو سلیبس تھا وہ سیکولر تھا، کسی مذہب کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، صرف علم دیا جاتا تھا، باقی مذہبی تعلیم لوگ اپنے اپنے طور پر دیا کرتے تھے۔ لیکن موجودہ حکومت خاص طور سے کھلم کھلا، پہلے تو ان کی پالیسیاں بہت زمانے سے تھی لیکن ڈھکی چھپی تھی، اب تو اعلیٰ اعلان اب کھلم کھلا جو ہے بالکل نیچے سے لے کر اوپر تک، چاہے وہ ڈگری کورسز ہوں، چاہے پی ایچ ڈی کی ریسرچ اسکالرس ہوں، چاہے ایم اے اور بی اے کی کتابیں ہوں، ہر جگہ انہوں نے اپنا ایک مذہبی رنگ اس کو رنگ دیا ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے اسکول نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اسکولوں میں پڑھا سکیں۔ اگر ہم پڑھاتے بھی ہیں اپنے اسکولوں میں تو وہی کورس پڑھاتے ہیں جو حکومت ہم کو بنا کر دیتی ہے، ہم الگ سے کوئی دوسرا نصاب تعلیم نہیں دیتے۔ لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مکتب میں بلا کر، مدرسوں میں بلا کر ان کو اسلامی شعور دیں اور اسلامی کی بنیادی چیزیں ان تک ہم منتقل کر دیں۔ یہ مکاتب وہی کام کر رہے ہیں، لہذا ہم سب کو ان مکاتب کو مضبوط بھی کرنا چاہیے، جگہ جگہ ان کا قیام بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں 1-2 ہو گئے پوری آبادی کے لیے کافی ہو گئے۔ ہم دیکھیں کہ اسکولوں میں کتنے طلبہ جاتے ہیں اور مکاتب میں کتنے طلبہ آتے ہیں۔ بغل میں نیشنل ہے، غریب نواز ہے، صلاح الدین ایوبی ہے، امجدیہ ہے، ان اسکولوں کے طلبہ کی تعداد دیکھی جائے تو کم سے کم 15-20 ہزار یا اس سے زیادہ کی تعداد ہوگی، اور کارپوریشن کے بھی جو اسکول ہیں ان کو بھی جوڑ لیا جائے تو، اور اگر مکاتب یہاں پورے علاقے میں جتنے چلتے ہیں ان سب کو جوڑ دیا جائے تو 1000-1500 بہت ہوگی، 2000 تو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ باقی ہمارے طلبہ کی تعلیم کا کیا، وہ وہی زہر لے کر آتے ہیں جو ان کو اسکولوں میں دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا کوئی بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہ رہے، ہم اسے مکتب میں ضرور بھیجیں، اور جہاں پر مکاتب نہیں ہے جہاں علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داران بیٹھے ہیں، ان کے مشورے سے جگہ جگہ مکاتب کا قیام کریں۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو آنے والی نسلیں ہماری دین اور ایمان پر باقی رہیں گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں، ارتداد کی باتیں خبریں آتی ہیں اور ہم افسوس کرتے ہیں۔ ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا ان مکاتب کو مضبوط کیا جائے، مکاتب میں تمام بچوں کو بھیجا جائے، کوئی بچہ ہمارا گھر کا ایسا نہ ہو جو مکتب میں نہ جاتا ہو، اور ہمارے آس پڑوس رشتہ داروں کے اندر جو بچے ہیں اور ان کو اتنا ان کے ماں باپ کو شعور نہیں ہے کہ وہ مکتب کو بھیجیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے دینی فریضہ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، اور اگر ان کے کچھ مسائل ہیں تو ان کے مسائل کو حل کریں۔ مسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگ فیس کے ڈر سے بچوں کو نہیں بھیجتے کہ وہاں بھیجیں گے تو پیسہ دینا پڑے گا۔ ہم 2-4 بچوں کو اڈاپٹ کر لیں، ان کی فیس ہمیں بھر دیں، مکاتب میں ضرور بھیجیں بچوں کو۔ مکتب کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ آج کے حالات میں اگر ہم نے اپنے بچوں پر توجہ نہ دی تو اللہ ہی ان کا محافظ ہے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور دوسری بات کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، 2 دن مشکل سے، اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ تو رمضان کس لیے آتا ہے، اور رمضان اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کیوں عطا کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بالکل آیا ہے کہ آپ جو ہے
رجب سے ہی رمضان المبارک کا استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر رمضان المبارک کے جب دن شروع ہو جاتے تھے تو عبادات کا اور داد و دہش کا، صدقات کا، یہ آپ کا جو ہے معمولات سے بڑھ کر یعنی کئی گنا زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں اس سے بھی تیزی کے ساتھ آپ داد و دہش کیا کرتے تھے۔ تو ہم کم از کم رمضان المبارک کا کوئی نظام بنا لیں، گھروں میں بیٹھ کر، ہماری بہنیں یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، گھر کے افراد بھی ہیں، کہ ہمارا رمضان کا نظام اور اوقات مرتب ہو جائے، عبادات کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، اللہ توفیق دے تو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اور دعاؤں کا۔ آج رمضان آج ہمارے یہاں آتا ہے خاص کھانے کے لیے اور سونے کے لیے، دوپہر کے بعد سے افطاری کی تیاری اور رات میں 1-2 بجے تک جاگنا، پھر سحری اور اس کے بعد سو جانا، پھر آدھا دن سونا۔ یہ ہمارے یہاں رمضان کے معمولات یہ سمجھے جاتے ہیں، بچے راتوں رات جاگتے ہیں۔ اس کو بدلنا ہے ہم سب کو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہم کو کمانے کے لیے دیا ہے، یعنی رمضان کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ رمضان عبادت کے لیے ہے، اور اللہ نے ہمارے پاس گنجائشیں دی ہیں، ہم 4-5 چیزیں افطاری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے آس پڑوس میں، رشتہ داروں میں اور بہت سارے ایسے محروم لوگ ہیں جنہیں یہ میسر نہیں ہے، ہم ان تک پہنچائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوب کھا لو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچایا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری ہم کیسے کرتے ہیں؟ صرف اپنے پیٹ کی غمخواری کرتے ہیں، جتنا چاہیں کھائیں اور کچھ شام تک کھٹی میٹھی ڈکاریں آتی رہیں، غریبوں تک، محتاجوں تک، ضرورت مندوں تک، رشتہ داروں تک، ان تک ہم پہنچیں۔ حالات دیکھ رہے ہیں ملک کے اور ملک کے باہر کے کیسے خطرناک حالات ہیں، اور مسلمان کس طرح حالات سے جوجھ رہے ہیں، ان کو ہم تصور ملائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا پیاسا اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھوک کا احساس ہو، پتہ چلے بھوک کیا ہے۔ ایک فاقہ کش انسان ہے، غریب، مزدور، اور ایک ضرورت مند یا کوئی بیوہ جو بھوکی رہتی ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو کیسی پیاس کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے۔ تو رمضان ان تم احساسات کو اجاگر کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہماری وہ یعنی چیزیں جو ہم بعض چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے، بھوک اور پیاس کو، اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے وہ احساس ہمارے اندر جگا دیتے ہیں۔ تو رمضان زندگیوں کو بدلنے کا، تبدیلی کا، توبہ کا خوب اہتمام کیا جائے، استغفار کثرت سے کی جائے، تمام گناہوں سے بخشش کرا لی جائے۔ وہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی اس دعا پر آمین فرمائی ہے کہ جس کو رمضان المبارک ملے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے، اس کی تباہی اور بربادی کی۔ تو رمضان ہمارے لیے بخشش کا، رحمت کا مہینہ ہے، اس کو ہم خوب اچھی طریقے سے استعمال کریں اور ایک نظام الاوقات مرتب کر کے پورے گھر والوں کے لیے کہ اتنی دیر عبادت ہوگی، تلاوت ہوگی اور دیگر کام ہوں گے۔ کھانے پینے میں کم سے کم وقت کم لگے گا، بازاروں میں جانا، بازار کو کم کریں گے۔ آج ہمارا صرف شاپنگ کا مہینہ رمضان آ جاتا ہے، رات دن عورتیں بازاروں میں پھرتی رہتی ہیں اور پورے رمضان کو برباد خود اپنا کر لیتی ہیں، ثواب سے زیادہ گناہ کما لیتی ہیں۔ اس سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا مستقیم سے دعا فرما دے۔ اچھا کچھ باقی ہے؟ اچھا اور ہاں مولا مصطفی صاحب، مولا مصطفی صاحب دعا فرمائیں۔ اچھا اللهم صل على محمد النبي الحمد لله رب العالمين وسلم تسليما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس مجلس میں شرکت فرما، یا اللہ سبوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ کسی وجہ سے نہ آ سکے ہیں اللہ انہیں بھی قبول فرما۔ یا اللہ ماہ شعبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ کی مکمل طور سے تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما،
یا اللہ ہماری مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، تنظیم اور تحریک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ پڑوس ممالک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، غزہ کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، یا اللہ مجاہدین کے تمام اعمال کو قبول فرما، یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما، یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما، ہمارے طلبہ کو قبول فرما، طالبات کو قبول فرما، ان کے پڑھنے لکھنے کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، یا اللہ ہماری چھوٹی سی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کے توفیل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ جن بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے ان کے لیے انعام کا انتظام کیا گیا ہے۔ مولانا مصور صاحب ان کو انعام دیں۔ ان بچوں کو پیش کیا نا کیا کیا نام ہے؟ صرف 2 بچوں کے علاوہ کلثوم اختر کو بلاؤ، کلثوم اختر آئیں اور اپنا انعام لے جائیں۔ ایک بلاتے رہو۔ مولانا مصور صاحب ان کو انعام دیں۔ کلثوم اختر ارے سامنے جگہ بنا دو۔ عائشہ امجد آئیں، مولانا عبدالرشید صاحب ان کو اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ زویا نظام الدین آئیں، مولانا رئیس صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام لے لیں۔ زویا نظام ثانیہ فیروز بھی آئیں، مولانا عبد اللہ صاحب کے ہاتھوں سے اپنے نکال۔ دیکھیے موبائل ہے، موبائل ثانیہ فیروز علی رفیق آئیں، مولانا کمال صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام لے جائیں۔ یہاں بیٹا انجم نصر اللہ، حافظ کامران صاحب ان کو انعام دیں۔ عبد الرحمان محمد نعیم یہ آئیں اور مولانا مستقیم صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام لے کر جائیں۔ بہت اچھی تقریر کیا ہے اس نے۔ عربیہ دلشاد آئیں اور غلام رسول بھائی کے ہاتھ سے اپنا انعام لے کر جائیں۔ ابراہیم اسلاق آئیں اور منا بھائی کے ہاتھوں سے انعام لے کر جائیں۔ آفرین عبدالسلام شریف بھائی کے ہاتھوں سے انعام لے کر کے جائیں۔ راحت غلام رسول حافظ خورشید صاحب ان کو انعام دیں۔ مظفر محمد نواب یہ آئیں اور بابو بھائی کے ہاتھوں سے انعام دیں۔ ارشد خان سے اور آبدار سے
अभी है इधर है। अच्छा अभी तो सब गोल्ड मेडल तुम्हारा कल मिल जाएगा। पंचम वाले बच्चे आए और अपना इनाम लेकर के आए। मुसल्ला और कुरान करीम इनाम है। मोमिन राहत गुलाम रसूल। राजी साहब अपने हाथों से इनको इनाम दे। दोबारा उड़िया है। अरे माशाल्लाह कितना मुश्किल है देखो उड़िया। इस फुलसिता की बानी मासूमा मोहम्मद फैज सबकी तरफ से आप ही की बात करूँ। इजाजत है सबकी तरफ से कारी साहब को। अंसारी कुलसूम मोहम्मद अखलाक। गुलाम रसूल भाई आइए आप। अंसारी राहत मोहम्मद मुस्तकीम। अरे एक लाइन से बुलाते जाइए ना। आते लेके जरूरत ही क्या है। शेख आफरीन मोहम्मद कलाम। अंसारी कुलसूम नफीस आलम। शेख उरूज मोहम्मद खलील। शेख आयशा मोहम्मद इस्तियार। जो भी है सामने दे दो ना। सब तो एक ही चीज अलग। अरे सबका नाम तो लिखा नहीं किसी के नहीं किसी का तो फिर सब नाम लिखा हुआ नाम लिखा हुआ इस पर नाम लिखा हुआ ना सनद पर। अच्छा सनद पर नाम लिखा हुआ। सनद में नाम लिखा। और मुस्तकीम साहब अपने हाथों से इनको इनाम दें। मौलाना फहीम साहब। मौलाना फहीम साहब। वही दिल्ली मोहम्मद नौशाद साहब आए और अपने हाथों से बच्चों को इनाम दें। मौलाना महमूद साहब भी तैयार हैं। क्या नाम बेटा? आयशा। आयशा मोहम्मद इश्तियार। उधर देखो बेटा उधर देखो। मौलाना महमूद साहब। मौलाना महमूद साहब। नाम चेंज हो जाएगा। शेख राइना अफरोज। राइना अफरोज। शेख नाज़मीन मोहम्मद नसीर। मोहम्मद रशीद साहब। तुम लोग चेंज कर लेना। कल लेकर आना कल चेंज हो जाएगा। मोहम्मद रशीद साहब। या आज ही मिलेंगे ना तुम लोग। बदल लो ना इसका नाम हो दे बदल लो बेटा। शेख जोया निजामुद्दीन। आबिद भाई बोलो। आबिद भाई बच्चों के नाम बच्चों को इनाम दें। सबका अगर एक हो जाए तो किसी को बोला कि नहीं मान रहे हैं। हाजी शमसुद्दीन साहब आए हैं बच्चों को इनाम दें। जोया निजामुद्दीन जी। हमसा अकबर। अंसारी निदा फातिमा साकिब नहीं आई। शेख निदा बादशाह। फिरोज भाई आए हैं बच्चों को इनाम दें। कुलसूम अख्तर। हुस्न आरा मोहम्मद मुस्तकीम। अबू कामरान साहब इनको इनाम दें। मौलाना खुर्शीद साहब। हुस्न आरा मोहम्मद मुस्तकीम।
دے کیا تعلیم فاطمہ ریاض تمہارا ہے منا بھائی ہاں ان بچوں کے نام انصاری عربیہ دلشاد شیخ زارا اسد اللہ شیخ ابو حمزہ عبدالحق عبداللہ فرحان شیخ محمد ریان فہیم غلام بھائی صدیقی ابو فہد محمد فہیم حسین ذوالفقار محمد سعدان پیر محمد حسین ذوالفقار ابھی نیچے چینج کر لینا سعدان پیر محمد اعظم عبدالحفیظ محمد عمیر عمر اشتیاق بھائی مجاور اشتیاق شیخ حسان سہیل محمد رشید صاحب تھوڑا سا گاؤں سنبھالنا عبدالسمد محمد امجد مولانا رئیس صاحب سبیدار محمد عفان خان انس محمد عابد کس کا ہے یہ محمد اعظم عبدالحفیظ انس محمد عابد آیا ہے عبدالقادر مولانا عبدالقادر صاحب شیخ منہاج محمد خالد منہاج محمد خالد آیا مشفق علی شیر مجاور محمد ابراہیم اشتیاق سب دیکھتا ہوں نا ادھر دیکھ بیٹا ادھر دیکھ محمد حمزہ محمد کلام حمزہ محمد شور مت کرو بچے حمزہ محمد کلام ظفرین انم افضل حسین
आयशा मोहम्मद आयशा मोहम्मद आयशा मोहम्मद हकीम आयशा मोहम्मद हकीम शोर मत करो बच्चे सीताराम अब्दुल करीम वक्त कम है गुफ्तगू फैलाएं क्या। शेर सुनो बेटा। वक्त कम है गुफ्तगू फैलाएं क्या, चीर कर रख दें जिगर समझाएं क्या। दोस्त कहते हैं चलो बहलाएं दिल, दिल ही पहलू में नहीं बहलाएं क्या। अजीज साथियों, मकतब राहतुन निसा की तरफ से तुम लोग एक शेर सुनो जो लोग फारिग हो रहे हैं इस साल, जो जिनका पंजुम हो गया है कि हमारी महफिल से जाने वालों खुलूस ले लो सलाम ले लो। हमारी महफिल से जाने वालों खुलूस ले लो सलाम ले लो, हम और क्या चीज़ तुमको देंगे मोहब्बतों का सलाम ले लो। किसी की आँखों से अश्क छलका, किसी के होठों से आह निकली, बुझा बुझा हर चराग दिल है, सुता सुता सा हर एक चेहरा। ये कौन उठ उठ के जा रहा है हमारी महफिल से रफ्ता रफ्ता। हमारी महफिल से जाने वालों खुलूस ले लो सलाम ले लो, हम और क्या चीज़ तुमको देंगे मोहब्बतों का पैगाम ले लो। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेहमानान एज़ाम, ये मजलिस अधूरी है। देखो बेटा 2 मिनट के लिए सुन लो। ये मजलिस अधूरी है और अधूरी रहेगी अगर एक शख्सियत का नाम न लिया जाए। अलहाज अब्दुल जब्बार साहब मरहूम नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह उनके मग़फ़रत फरमाए, उनके हसनात को कबूल फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। यकीनन हाजी अब्दुल जब्बार साहब मरहूम ने अपने औलाद की जो तरबियत की है, अपने ख़ानदान की जो तरबियत की है और समाज में और इस माशरे में दीनी व तालीमी जो रूह फूकी है, मैं इसका ख़ुद बज़ाते ख़ुद गवाह हूँ। उनका जो एक जहन था कि इलाके में मकतब की तालीम हो, हर घर में दीन का पैगाम मकतब के ज़रिया जाए, उनकी एक ख्वाहिश थी और इसमें वो एक मिशन लेकर चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये मिशन इस वक्त कामयाब होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज इस इलाके में जितने मकातिब हैं उन तमाम मकातिब का अव्वल मकाम जो है इसी मकतब को हासिल है। इसी मकतब से तमाम मकातिब कायम हुए, चाहे वो मक्का मस्जिद हों, चाहे वो अबू बकर जो उन्होंने मकतब चला रहे हैं उनका हो, मकतब सुफ़ा, मकतब रियाजुल जन्ना और दिगर मकातिब जो हैं, तमाम मकातिब इसी मकतब के मरहून मिन्नत है। इसी मकतब से तरगीब पाकर, हालांकि जैसे वहाँ रईस अहमद साहब नदवी फरमाते हैं कि आज हर महल्ले में मकतब होना चाहिए। किसी को ये एहसास ना हो कि भाई हमारे मकतब के बाजू में कोई दूसरा मकतब खुल गया। ये मसला नहीं, ये दीन का काम है। हर महल्ले में मकतब खुलना चाहिए और तालीम का मेयार बुलंद होना चाहिए। ये ख्याल हाजी अब्दुल जब्बार साहब मरहूम का था। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत दी। आज तमाम इख्तलाफात और तनाज़ुआत के बावजूद दीन के मामले में पूरा ख़ानदान मुत्तहिद नज़र आ रहा है मुझको। ये बहुत बड़ी बात है। दीनी तालीम के मामले में, दीन के मामले में ये इत्तिहाद इंतहाई खुशकुन मरहला है। अल्लाह तबारक व तआला इनके ख़ानदान में ये इत्तिहाद बरकरार रखे। अल्लाह तबारक व तआला हाजी अब्दुल जब्बार साहब जो इस मकतब के असल बानी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को नूर से भरे। और हमारे तमाम मेहमानान उलमाए किराम जो अपने तमाम तरकीमती औक़ात को सर्फ करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। और इसी तरह हमारे सामेईन व सामियात जो पर्दों में हैं, सबका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपनी कीमती औक़ात को सर्फ करके यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं
جناب فیضان عالم صاحب عرف منا بھائی اور جناب غلام رسول صاحب سے درخواست کروں گا کہ حاجی صاحب کے اس مشن کو آخر تک پہنچائیے آپ، اور اس مشن کو یہیں تک نہیں بلکہ گاؤں تک لے کر جائیے، دینی تعلیم کو عام کیجیے، چاہے اس میں آپ کا وقت لگے، دولت لگے، کچھ بھی لگے، آپ اس کے لیے قربانیاں پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہو کہ تمام تر نیکیاں ایک طرف ہو، آپ کی یہ نیکی ایک طرف ہو اور اس نیکی کو قبول فرما لے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں بچے اور بچیاں گھروں میں جو کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کریں گے، اور کی وجہ سے جو ان کی نسل بڑھے گی اور ان کی وجہ سے دینی تعلیم کا جو ایک دینی تعلیم جو عام ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کا سرا آپ تک پہنچے گا اور اس کا ثواب آپ تک پہنچے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ لوگ اپنا وقت بھی لگائیے، سب کچھ لگائیے، عقل لگائیے، دماغ لگائیے، دولت لگائیے، اور ایک باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے اس کام کو انجام دیجیے۔ بس اتنی چند باتوں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنی جانب سے اور مکتب راحت النساء کی جانب سے اور اپنے ذمہ داروں کی جانب سے تمام مہمان کرام اور ہماری مائیں اور بہنیں جو پردہ نشین ہیں ان سب کی جانب سے ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ دوپہر میں مکتب بند رہے گا اور کل سے مکتب باضابطہ چالو ہو جائے گا۔ کل لیکن بچوں کی پڑھائی کے ساتھ بچے کے ساتھ جو ہے پیرنٹس بھی آئیں گے، اور پورا رمضان کا نظام کیا ہے، رمضان میں مکتب کب سے کب تک چلے گا اور امتحان کب ہوگا، چھٹی کب سے لگے گی، وہ ساری چیزیں کل پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور ساری تفصیلی بات جو ہے کلاس میں کی جائے گی، اور ابھی بچے جو ہیں ایک ایک کر کے آرام سے نکلیں۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔